سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح پابے تے شاہی کوئی نہیں فرقوں کی دکانیں بند ڈیمیج ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا، روزہ رکھنے کی کیڑی لوڑ ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے. یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے. اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے. صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے. یہ دونوں آپشن ہے، یعنی مریض والا چکر نہیں. جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507. جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے. جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نہ، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا. تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے.